ایک اور احتجاج آ رہا ہے. آپ نے 5 اگست کے احتجاج کو کہا غلط ٹائمنگ ہے، غلط ٹائم پر احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی. 14 اگست کے احتجاج کو آپ نے پھر میرے پروگرام میں کہا غلط ٹائم پر کر رہی ہے، اس ٹائم پر اتحاد ہونا چاہیے، احتجاج نہیں ہونا چاہیے. اب 27 ستمبر کی تاریخ آ گئی. رانا صاحب، اس احتجاج کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ نہیں، یہ بھی فارغ احتجاج ہوگا. اب ان کو چاہیے کہ دیکھیں، یہ خوشخبریاں، یہ کامیابیاں جو ہے یہ اسی وقت کیوں آتی ہیں جب پی ایم ایل این کی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف، اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں، تو یہ خوشخبریاں، یہ کامیابیاں اسی وقت کیوں ہوتی ہیں جب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہوتی ہے. یہ 4 سال رہے ہیں، ان 4 سالوں میں کوئی بتائیں کوئی خوشخبری آئی ہو، کوئی ایک بتا دیں. اس وقت یہی ہوتا تھا کہ یہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں، آئی ایم ایف جا رہے ہیں، انڈیا نے جی حملہ کر دیا ہے، مودی جو ہے وہ فون نہیں سن رہا، مودی خاموش ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اب ان کو یہ چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک آفر یا ایک انہوں نے بات کی تھی اپنے تجربے کی بنیاد پہ 21 اکتوبر 2023 کو، اکتوبر 2023 میں جب وہ واپس آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ تجربہ یہ ہے کہ ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے، اس بھوک کو ختم کرنا ہے، مہنگائی کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو خوشحال کرنا ہے، پاکستان کو کامیاب کرنا ہے، سب سر جوڑ کے بیٹھے، رائٹ، تو پھر جا کے یہ مسئلہ جو حل ہوگا. اب اس کی عملی آفر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے یوم آزادی کے دن ساری عسکری قیادت ساتھ بیٹھی تھی. اب وہ بات بھی بہانہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ ہم عسکری قیادت سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو اجازت نہیں دیں گے بات کرنے کی. وہ ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے جو آفر کی ہے کہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں اور میثاق کے استحکام پاکستان کریں. اب وہ وقت آ گیا ہے. اس دن بھی وزیر اعظم کے ذہن میں یہی معاہدہ تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو اب اس کے بعد صرف ہمیں ود ان دی کنٹری، ود ان پاکستان میثاق استحکام کی ضرورت ہے، وہ کر کے بیٹھیں تاکہ ہمارے تمام مسائل حل ہوں. لیکن استحکام پاکستان کے لیے میثاق تو اس سے کیا جائے نا جو قصہ حال ہو یا قصہ مستقبل ہو. مریم نواز صاحبہ تو فرما رہی ہیں کہ عمران خان قصہ پارینہ ہو گئے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں پی ایم ایل این کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ قصہ پارینہ ہو گئی، ان پہ کاٹا لگ گیا، یہ ختم ہو گئی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب قصہ پارینہ ہو چکے ہیں؟ اگر خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل اپنی اس ضد ہٹ دھرمی پہ قائم رہے کہ وہ پاکستان میں فتنہ اور انتشار ہی پھیلائیں گے اور وہ کسی ڈائیلاگ یا کسی گفتگو کا حصہ نہیں بنیں گے، تو پھر وہ قصہ پارینہ ہی ہو جائیں گے. لیکن ابھی نہیں ہوئے، کیونکہ قوم نے تو اب آگے بڑھنا ہے. لیکن ایز آف ناؤ وہ نہیں ہوئے رانا صاحب، ایز آف ناؤ وہ قصہ حال ہیں. ایز آف ناؤ اگر آپ ان کی موجودہ پوزیشن کو دیکھیں تو وہ ویسے جا تو اسی طرف ہی رہے ہیں. وہ کسی گفتگو، کسی ڈائیلاگ، کسی ٹیبل پہ بیٹھنے کے موڈ میں نہیں ہے. رائٹ. لیکن بہرحال بہتری کی جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے. میں اس کے اوپر جو ہے وہ نا امید نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے، شاید یہ جو واقعہ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کا، تو اس کے اوپر کو شاید ان کو سوچ آ جائے اور وہ اس عمل میں شامل ہو کے جو ہے وہ پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جائیں باقی ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. Got it, Rana Saab. Thank you very much, Rana Saab, for joining me in the program.